جی ویورز، میری طرف سے سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ ایک کاوش شروع کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جگہ بجگہ بلکہ دنیا کے ہر ایک کونے میں لے کر جا سکیں۔ تو ہماری یہ دعا ہے، بلکہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند اس کام کو زیادہ سے زیادہ برکت دے۔ تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ ہیں بہت عزت مآب پاسا صاحب ہیں، اور میں ان کو ویلکم کہتی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کر آج پاسا صاحب کے بارے میں جانیں گے، ان کی خدمت کے بارے میں جانیں گے۔ تو میں فرسٹ آف آل جی پاسا صاحب، آپ کو میری طرف سے سلام۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے، اور میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب سے پہلے ویورز کو اپنا نام بتائیں۔ میرا نام نذیر اقبال ہے جی، اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں یہ بھی بتائیں، آپ نے کب سے خدمت سٹارٹ کی یہ بھی بتائیں۔ جی، میں بنیادی طور پر لاہور کا رہنے والا ہوں، اور خدا نے مجھے 1999 میں یہ رویا دی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک پاسٹر صاحب نے کہا کہ آپ چرچ میں خدمت کریں، لیکن اس وقت میرے پاس رویا نہیں تھی، خدا کی طرف سے بلاہٹ نہیں تھی، کیونکہ جب تک بلاہٹ نہ ہو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک بھیجے نہ جائیں کیوں کر منادی کرے۔ تو میرے پاس بلاہٹ نہیں تھی، لیکن جب 1999 میں خدا نے مجھ پر بلاہٹ ظاہر کی کہ آپ نے خدمت کرنی ہے، تو پھر میں نے اس خدمت کو جانا کہ واقعی میرے اندر بلاہٹ ہے کہ میں بھیڑوں کو چراؤں، اور جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو غیر نجات یافتہ ہیں، ان کے لیے میں خدمت کروں۔ تو پھر میں نے ماڈل کالونی میں، اور یہ جو النور ٹاؤن ہے، محلہ عثمانیہ، اس میں نے پھر چرچ جو ہے وہ پلانٹ کیا، اور خدا نے مجھے یہ خدمت دی۔ پھر اس کے علاوہ خدا نے مجھے یہ خدمت دی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے خدا کا کلام سنایا جائے، اور جو غیر نجات یافتہ یا کھوئے ہوئے لوگ ان کو یسوع کے پاس لایا جائے، بلکہ جو مسیحی لوگ ہیں، جیسے خدا نے مجھے چنا، اور خدا نے مجھے چننے کے علاوہ ایک تعلیمی توڑا بھی دیا ہے کہ میں تعلیمی لحاظ سے بھی خدمت کر سکوں، یعنی کہ لوگوں کو ٹیچ کر سکیں۔ ہاں جی، تو پریز دی لارڈ، ہاں جی، بہت اچھی بات ہے۔ آگے جی۔ تو پھر میں نے 2008 میں خدا نے جو مجھے رویا دی کہ میں جو مسیحی غریب بچے ہیں، جو مسیحی لیس پریولیج ہیں، جن کے پاس یہ فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا نے ان کے لیے مجھے رویا دی کہ میں ان کی جو ہے تعلیمی اکیڈیمک تعلیم کے لیے میں کچھ کروں۔ تو پھر میں نے خدا کے آگے یہ رویا اپنی رکھی، اور خدا نے میری اس رویا کو پورا کیا، اور میں نے پھر 2016 میں گتسمنی کرسچن اسکول جو ہے وہ قائم کیا، اور شروع میں ہم نے اس اسکول کو جو ہے 2 کرائے کے کمرے تھے، اس میں ہم نے قائم کیا۔ تو پھر خدا نے 2017 میں ہمیں ایک بڑی اچھی بلڈنگ دے دی، جو یہ گلی نمبر 7 النور ٹاؤن میں ہے، اور اب ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچے ہیں، اور یہ ہم نے پہلی سے اسکول شروع کیا تھا، اب اس میں تقریباً 300 سے زیادہ بچے ہیں، اور ہمارے پاس پہلی سے لے کر 10ویں کلاس تک بچے پڑھ رہے ہیں، اور پہلا بیچ ہمارا پچھلے سال جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا 10ویں کا امتحان دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ سسٹر یہ ہے کہ خدا نے مجھے یہ بھی خدمت دی ہے کہ جو غیر قوموں میں منادی کریں، تو خدا کا شکر ہے ادھر رحیم یار خان، صادق آباد، سکھر میں وہاں بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غیر قوموں میں منادی کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان کے مختلف حصے ہیں اس میں بھی ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں، اور جو دور دراز کے علاقے میں ہیں، گاؤں ہیں، تو وہاں بھی جا کے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ مختصر ہے کہ جو خداوند نے مجھے خدمت دی، اور اس توڑا جو مجھے دیا ہے خدمت کا، تو اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جی ناظرین،
جیسا کہ خدا کے بندہ نے مین آف گاڈ نے ہمیں بتایا، جو ان کی خدمت ہے اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، دیکھیں خدا کا شکر ہے کہ پہلے ان کے 10 اسٹوڈنٹ تھے، اس کے بعد وہ 300 ہوئے، اور اسی طرح آپ سب ان کو دعا میں یاد رکھیے گا کہ خداوند اس توڑے کو جو ان کے پاس ہے اس کو اور برکت دے۔ اور جب وہ بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی اور جو ننگ پن میں رہتے ہیں، لیکن دیکھیں خدا کے بندہ نے مین آف گاڈ نے کتنے اچھے طریقے سے اس لیول کو قائم کیا، یعنی کہ تعلیمی معیار کو قائم کیا، ان بچوں کے لیے تعلیم مہیا کی، ان بچوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا اور خدا کے لیے کام کیا۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، میں دل کی گہرائی سے اور تہ دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کو اور زیادہ برکت دے اور بلیس کرے، تاکہ یہ اپنے کام کو اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر پھیلا سکے۔ اور انہوں نے اور بھی بتایا کہ وہ غیر اقوام میں جا کر جگہ بہ جگہ وہ خدا کی آواز کو لے کر جاتے ہیں، خدا کے کلام کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہ بڑی دلیری کے ساتھ مین آف گاڈ کر رہے ہیں۔ خداوند ان کو بلیس کرے، خداوند ان کو اور ترقی دے۔ میری دعا ہے کہ یہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسی طرح خدا کے کام کو کرتے رہیں۔ اور پاسٹر صاحب میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے بارے میں جان کر۔ یقیناً خدا جو ہے وہ ان کو ہمیشہ چنتا ہے جو اس کے دل کے پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ خداوند نے داؤد کے بارے میں کہا، اسی طرح میں آج خدا کے بندہ کے لیے وہ الفاظ دہراتی ہوں کہ یہ خدا کو پسند آئے، اور خدا نے ان کو یہ توڑا اور یہ ذمہ داری دی تاکہ یہ وفاداری کے ساتھ خدا کا کام کر سکیں۔ جی پاسٹر صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ بلکہ ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا ٹاپک، کیا کلام لے کر آپ آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگوں نے پہلے سے سنا ہو، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کلام ڈیلیور ہو چکا ہے، کچھ لوگ وہ سن لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سنا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے جنہوں نے یہ سنا ہوا ہے ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کلام کو سنیں، لیکن آگے سے ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں دوبارہ سے کلام کیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام جو ہے اس میں خدا نے اپنے بھید جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ اور جب بھی ہم خدا کا کلام بار بار پڑھتے ہیں، ہر آیت کو پہلے پڑھ لیا تو اس میں خدا نے ہمیں کچھ اور سکھایا، جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو خدا اس میں سے اور جو ہے وہ بھید اپنا ہم پر ظاہر کرتا ہے، جو ہماری روحانی ترقی کے لیے، جو ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جی خدا کا کلام ہم نے پہلے سنا ہے۔ دیکھیں جو بھی خدا کا خادم جو ہے آپ کے پاس کلام لے کر آتا ہے تو اس میں ایک نئی بات ہے، ایک نیا بھید ہے، ایک روحانی ترقی کے لیے ایک خدا اس میں سے آپ کو چابی مہیا کرتا ہے، جس سے آپ کہ جو ترقی کے دروازے ہیں یا روحانی طور پر آپ میں سستی آئی ہوئی ہے، لاپرواہی ہے، تو خدا اس سستی لاپرواہی کو دور کرتا ہے، اور آپ کو خدا جو ہے جوڑتا ہے، خدا آپ کو اور مضبوط کرتا ہے اور روحانی ترقی میں لے جاتا ہے اور آپ کی بہتر زندگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جی خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، بلکہ سننا چاہیے کہ اس میں میرے لیے آج خدا جو ہے کون سا بھید آج کے کلام سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ جی، اور میں کہنا چاہوں گی اگر آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے جو اب سن رہے ہیں انہوں نے نہ سنا ہو، وہ اس آواز کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے آج اور زیادہ برکت کو حاصل کریں۔ تو بہت اچھا پاسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہمیں کبھی بھی خدا کے کلام کے بارے میں تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اور روحانی لیول میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا فرمایا۔ اور میں اسی طرح آپ سے سوال کروں گی کہ پاسٹر صاحب جو آنے والے لوگ ہیں، ہمارے یوتھ ہیں، یعنی کہ جو جوانی کے ایام میں خدا کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، اپنا دل دے دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں،
تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خدا سے دور رہتے ہیں، نہ تو چرچ آتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، اور نہ ہی کلام کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ جی تو پہلی تو بات ہے، نوجوان جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ جوانی میں جو ہے خدا نے انہیں اچھی صحت بھی دی ہوتی ہے، جی جی اور انہیں قوت بھی دی ہوتی ہے، طاقت بھی دی ہوتی ہے۔ تو اس جوانی کے ایام میں خدا پسند یہ کرتا ہے کہ نوجوان جو ہے جوانی کے دنوں میں اپنے خداوند کو یاد کریں، اور خداوند کو قبول کریں، اور اپنی زندگی جو ہے خدا کے ساتھ بسر کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہاں پہ جو پاکستان میں ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں، خاص طور پہ نوجوان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بچپن میں رہنمائی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم امثال کی کتاب اس کا 22 باب پڑھتے ہیں، 6 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو جب والدین جو ہے اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے خدا میں کرتے ہیں، تو پھر وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو وہی خدا کی جو باتیں ہیں، خدا کا کلام ان کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی اس سے ادھر ادھر نہیں مڑیں گے۔ وہ بنیادی باتیں جو خدا کے کلام کی ہیں ان کے اندر رہیں گی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب والد جو ہے یا والدہ، جب وہ نہ دعا کرتے ہیں، نہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اور نہ ہی چرچ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور پھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہیں، اگر والدہ کے ساتھ چھوٹے بچے وہ چرچ جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ چرچ جانا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ والد چرچ نہیں جاتا۔ تو جب والد چرچ نہیں جاتا تو بیٹا بھی جب بڑا ہو جاتا ہے وہ ماں کے اختیار سے ذرا باہر نکل آتا ہے، ماں کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ جب بڑا خاص طور پہ بیٹا ہو جائے تو پھر وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ میرا یہ چرچ نہیں جاتا تو میں کیوں جاؤں، تو وہ بھی جانا چھوڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے وہ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر وہی جو اگر والد نشہ کرتا ہے، یا والد بری سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، یا والد خدا کے ساتھ نہیں چلتا، تو بچہ بھی ویسے کرنا شروع کرتا ہے۔ اس طریقے سے پھر ہمارے بچے جو ہیں نوجوان، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے ان کی اچھے طریقے سے رہنمائی نہیں کر پاتے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ والدین چرچ میں نہیں لے کے آتے، تو جب وہ چرچ میں نہیں لائیں گے تو ان کی کیسی خدا میں ان کی تربیت ہوگی؟ اگر پاسٹر ہے تو وہ کیسے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جی جی بنیادی بات تو یہ ہے کہ والدین کو جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ جوانی میں جو ہے خدا سے دور نہ ہو۔ اور یہ سوال تو نہیں آپ نے کیا، لیکن میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں، ہم جو ہیں کنونشنیں، بڑی بڑی کنونشنیں کروا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے پاسٹر سیمینار کرا دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان نوجوانوں کے متعلق یا بچوں کے متعلق نہیں سوچا کہ جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ہم ان کی کوئی ایسی ان کا کو بندوبست کریں کہ جن سے ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو اسی لیے خدا نے مجھے رویا دی کہ ان بچوں کو جو چھوٹے ہی ہیں، تو ان کو جب اسکول میں آنے کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، ان کے پاس فیس نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اب اپنے اسکول میں جو گاس سمنی کرسچن اسکول ہے، اس میں صرف 200 روپیہ لیتے ہیں، باقی کوئی جو اس کے علاوہ ہم کوئی پیسے نہیں لیتے، صرف 200 روپیہ ہر مہینے۔ تو آپ دیکھیں 200 روپیہ اگر لیتے ہیں تو 250 روپے تو پیٹرول کا ہو گیا ہے، جو ایک دن میں پتہ نہیں 2 لیٹر یا 500 روپے کا پیٹرول ڈالا جاتا ہے۔ تو 200 روپے میں اس نے اپنی زندگی بنانی ہے، اور پورے مہینے کی فیس ہے۔ اور مقصد یہی ہے کہ وہ اپنا والدین جو ہے تھوڑا سا حصہ ڈالیں، باقی ہم جو ہیں وہ سارا کتابوں فری دیتے ہیں، سارے انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کے مقصد پیچھے بھی مقصد یہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہاں تعلیم حاصل کریں گے، وہاں انہیں بائبل بھی سکھائی جاتی ہے، دعا کرنا سکھائی جاتی ہے، تو وہ خدا میں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اور جب وہ اس معاشرے کے اچھے فرد بن جائیں گے پڑھ لکھ کے، تو پھر وہ نہ صرف ایک خود اچھے مسیحی بنیں گے، راست باز مسیحی بنیں گے، بلکہ وہ دوسری غیر قوموں میں بھی جا کر اچھی گواہی دے سکتے ہیں اور اس معاشرے کے اچھے فرد بن سکتے ہیں۔ تو یہ میری رویا کا بھی مقصد ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ خدا کی طرف آئیں۔
प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा मकसद है। और देखिए, अगर 200 रुपये में आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप अपनी तालीम को भी हासिल करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये महंगी तालीम नहीं बल्कि बहुत सस्ती तालीम है। आप पूरा खुदा का इल्म, खुदा का कलाम हासिल कर लेंगे और पूरा अपना यानी कि तालीमी मियार मुकम्मल कर लेंगे, तो 200 रुपया बहुत कम फीस है। खुदावंद आपको और बरकत दे। और पास्टर शुक्रिया। साहब, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन आर यू कमिंग वर्ड ऑफ गॉड एंड यू स्टार्ट योर वर्ड ऑफ गॉड? आज जो मेरे पास है कि मैं जो खुदा का कलाम जो है वो सिखाना चाहता हूँ, और खुदा का कलाम जो है वो मैं दुआ के तलब से बताना चाहता हूँ कि एक और मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपकी क्या एज थी जब आप यानी कि खुदा के कलाम के लिए? आई एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, मैं तकरीबन उस वक्त मेरा ख्याल 17 साल थी मेरी उम्र, जो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता यानी था। कि ये बिल्कुल हाँ यंग जी, थे। नौजवानी की हालत हालेलुया, में मैंने खुदा को कबूल किया, ये शुक्र है खुदा। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी, तो देखें नाज़रीन, व्यूअर्स, पास्टर साहब बहुत यंग एज में खुदा की खिदमत में आए और उन्होंने खुदा के कलाम को यानी कि जाना। फिर जानने के बाद जब उनको खुदा की तरफ से कॉलिंग आई, बुलाहट आई, फिर उन्होंने खुदा के कलाम को डिलीवर करना स्टार्ट किया। तो आज देखें वो इस मकाम पर हैं कि यानी कि वो इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, और खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, बल्कि आप सब इनको दुआ में याद रखिएगा और खुदा के काम के लिए हमेशा हमेशा ये इसी तरह गमज़न रहें। और मैं चाहूँगी पास्टर साहब, आप अपने चर्च का नाम बताएं। हमारे चर्च का नाम है गार्डन गॉथसेमनी चर्च जी, और ये बताएं कि यानी कि ये आपका चर्च है और यही आपके स्कूल का भी नाम है? नहीं, स्कूल का नाम है गॉथसेमनी क्रिश्चियन स्कूल। जी, दोनों यानी कि आपस में मुताबिकत हाँ, रखते हैं। गॉथसेमनी जो गॉथसेमनी लफ्ज़ है वो सेम है चर्च में भी और स्कूल में जी। भी। जी व्यूअर्स, हमें पता चला खुदा के बंदा की खिदमत के बारे में, और मैं चाहूँगी कि अब मैंने बहुत से सवाल पूछे और खुदावंद इनको ब्लेस करे, खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं चाहूँगी कि अब ये खुदा के कलाम की मुनादी करें और हमें खुदा की बातों के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, खुदा की आवाज़ के बारे में सिखाएं। आए व्यूअर्स, हम सब मिलकर खुदा के बंदा से कलाम को सुनेंगे। आमीन।